اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ان الذین یقیناً وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا سواء علیہم ان پر برابر ہے اانذرتہم کہ آپ ان کو ڈرائیں ام لم تنذرہم یا نہ انہیں ڈرائیں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے ختم اللہ علی قلوبہم مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا ومن الناس من یقول اور لوگوں میں سے کچھ جو کہتے ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت والے دن پر وما هم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے وما یخدعون الا انفسهم اور وہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ ہی کو وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے فزادہم اللہ مرضا اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیا ان کو بیماری میں ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہے المناک دردناک بما کانوا یکذبون ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کا تذکرہ کیا کہ یہ کتاب لا ریب ہے اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. پھر متقی پرہیزگار لوگوں کی صفات اللہ نے بیان کی کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے، نماز قائم کرنے والے، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ساری وحی پر ایمان لانے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. اور جن کی یہ صفات ہوں یہ ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں اور دنیا و آخرت میں کامیاب و بامراد ہونے والے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے اس اہل ایمان مومن گروہ کے بالکل متوازی اور ان کے خلاف ان کے بالکل الٹ دوسرے گروہ کا تذکرہ کیا ہے، یعنی کفار کے گروہ کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب لا ریب، کتاب جس میں کوئی شک نہیں، شک و شبے سے پاک ہے، متقی پرہیزگار لوگوں کو تو یہ ہدایت دیتی ہے. ان کی صفت اور طریقہ کار یہ ہے کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت کو سنتے ہیں، مانتے ہیں، عمل پیرا ہوتے ہیں، صاحب بصیرت بن جاتے ہیں. فذکر ان نفعت الذکریٰ
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ فإن الذکر تنفع المؤمنین، فرمایا کہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دیتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کتاب ہدایت ہے، اور اہل ایمان کو، اہل تقوی کو اس سے فائدہ ہوتا ہے، ان کی دنیا بھی سنورتی ہے اور عقبہ بھی بہتر ہو جاتی ہے، سنور جاتی ہے۔ لیکن ان کے مد مقابل جو کافر لوگ ہیں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، انہیں ڈرائیں نہ ڈرائیں، نصیحت کریں چاہے نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے۔ زمین جنبد آسمان جنبد پر گل محمد ہرگز نہ جنبد، آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے گا، وہ اپنی جگہ پہ قائم کے قائم، ان کا قلعہ جہاں پہ ہے وہیں پہ گڑا ہوا ہے، کوئی اثر نہیں وہ قبول کرتے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے آگے چل کے ان کی صفت بیان کی ہے، فرمایا ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے، کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی، سننے کے بعد نافرمانی کرتے ہیں، حکم دوری کرتے ہیں۔ اہل ایمان کا وتیرہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ ہم نے سن لیا، اطاعت کر لی، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں، تیری طرف ہی تو آخر ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ اہل ایمان کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور اہل کفر کا طریقہ کار کیا ہے کہ ان کو جو مرضی کرتے چلے جاؤ، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں، کوئی وعظ کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی۔ اس طرح وہ گھڑیاں ہوتی ہیں نا واٹر پروف، پانی کا کوئی اثر نہیں، یہ لوگ نصیحت پروف ہو جاتے ہیں، کسی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ان پر ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، جو سخت ہو جاتے ہیں پتھر، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ پتھر بھی کئی ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتے ہیں، جن کے اندر سے پانی نکل آتا ہے، اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ پتھر بھی اتنے سخت نہیں ہوتے، یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں کہ ان پر کسی قسم کی کوئی نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ ان کو حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کا ملکہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا، چھین دیا ان سے، ان کی عصیان، نافرمانی اور بغاوتوں کی وجہ سے۔ دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ہدایت کی طرف نہیں جاتے، کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، حق بات سنتے ہی نہیں۔ کأن لم یسمعھا کأن فی اذنیہ وقرا، یہ ان کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ گویا کہ انہوں نے نصیحت سنی نہیں، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ کے فرامین اور اللہ رب العالمین کے احکامات اور نصیحت سنتے ہوئے ان کے کانوں میں بوجھ پڑ رہا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو نصیحت سے۔ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نصیحت سے اعراض کرتے ہیں، تذکرۃ معرضین، نصیحت سے اعراض کرتے ہیں جیسے حمر مستنفرہ، یہ بھج کے ہوئے گدھے ہوں، فرت من قسورہ، جو جنگلی شیروں کے ڈر سے بھاگے جاتے ہیں، یہ ان کی کیفیت ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کی سماعت پر، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اہل ایمان، اہل تقویٰ کا ذکر کیا، اس کے بعد ان کے بالکل الٹ اور مخالف اہل کفر کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسرے نمبر پر اس گروہ کا ذکر کیا ہے جو اہل ایمان، اہل تقویٰ اور اہل کفر کے درمیان میں ہے، منافقین کا گروہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اللہ پر بھی ایمان لے آئے اور یوم آخرت پر بھی ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں، یعنی زبانی جمع خرچ ہے، زبانی دعویٰ ہے ایمان کا، حقیقت میں ایمان نہیں۔ ایمان اور اسلام کے لیے کچھ شرائط ہیں، وہ پوری ہو تو پھر بندہ مومن اور مسلم بنتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے 5 کام کرنا ضروری ہے۔
توحید و رسالت کی بندہ گواہی دے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے، یہ 5 کام کرے گا تو مسلمان بنے گا، مومن نہیں۔ ایمان اس سے بھی آگے ہے، 5 کام کرنے سے بندہ مسلم اسلام والا بنتا ہے، ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو اسلام نہیں رہتا۔ وہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے، کلمہ پڑھا، کہنے لگے ہم ایمان والے ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اعرابیوں دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان والے ہو گئے ہیں، تو کہہ دو کہ تم ایمان والے نہیں ہوئے، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ فرق ہے اسلام اور ایمان میں۔ پھر ایمان پیدا کرنے کے لیے ان 5 کاموں کے ساتھ ساتھ 6 کام مزید کرنے پڑتے ہیں۔ مال غنیمت میں سے خمس ادا کرنا، یہ ایمان کا رکن ہے۔ رسولوں نبیوں پر ایمان لانا، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر یقین رکھنا، فرشتوں پر ایمان لانا، یوم آخرت قیامت کے دن پر یقین رکھنا اور تقدیر پر ایمان لانا، یہ 6 کام مزید ہیں۔ یہ 7 جمع ہو جائیں، 5 اور 6 کل 11 کا، یہ جس کے اندر آ جائیں وہ بندہ مومن بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی زبانی دعویٰ کرنے والے ہیں منافقین، زبانی جمع خرچ، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، وما هم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ ایمان والے تب بنیں گے جب یہ سارے کام کریں۔ ظاہری اعمال منافق کیا کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے، جہاد کے لیے بھی جاتے تھے۔ جو ظاہری اعمال ہیں یہ منافقوں کے اندر پائے جاتے تھے، لیکن اندر کھاتے دل ان کا ایمان والا نہیں تھا۔ زبانی جمع خرچ، ظاہری اعمال، یہ دونوں چیزیں منافقوں کے اندر موجود تھیں۔ زبانی دعویٰ بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین کے شروع میں ان کا زبانی دعویٰ بھی نقل کیا ہے۔ فرمایا ہے کہ منافق کہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، اللہ بھی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، منافق جھوٹے ہیں۔ اب بات غور کرنے والی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، معلوم ہے اللہ کو، لیکن منافق جھوٹے ہیں۔ بات وہ کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ رسول ہونے میں شک نہیں، شک ہے ان کی گواہی میں، کہ وہ زبان سے اقرار تو کر رہے ہیں لیکن یہ زبانی اقرار گواہی نہیں، گواہی دل کے اندر یقین پیدا ہونے کے بعد جو اقرار ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے۔ منافق زبان سے کہہ دیتے تھے ٹھیک ہے جی آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل سے نہیں مانتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے منافق جھوٹے ہیں۔ تو دل کے اندر یقین اور تصدیق بھی موجود ہو، زبانی اقرار بھی ہو اور عمل بھی ساتھ ہو ارکان پہ، پھر بندہ مسلم اور مومن بنتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ کو اور اہل ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں اور ان کو شعور بھی نہیں، یعنی جاہل مرکب ہے۔ ایک تو خود اپنے آپ کو پتہ نہیں، شعور نہیں، اور پھر اپنے لا شعور ہونے کا بھی علم نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ ہم زبانی دعویٰ کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے لیں گے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے لیں گے، حالانکہ اللہ رب العالمین کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اور اہل ایمان کو بھی کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ اپنا ایمان ظاہر کر کے مسلمانوں کو کیا دھوکہ دیں گے؟
کیا فائدہ حاصل کر لیں گے؟ ہاں ظاہری منفعت دنیا کی کوئی تھوڑی بہت ان کو مل جائے گی بس، لیکن اصل فیصلے تو آخرت کو قیامت کے دن ہونے ہیں، سارا واضح ہو جائے گا، اہل ایمان کو بھی پتہ چل جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ کچھ منافقین کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا رکھا تھا، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے۔ تو یہ اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش میں مشغول تھے کہ ہم زبانی دعویٰ کر کے ایمان کا اور مسلمانوں کو دھوکہ دے دیں گے، اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یخدعون الا انفسهم، یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں، خبر بھی نہیں کہ دھوکہ اوروں کے ساتھ نہیں اپنے آپ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بیماری میں اور زیادہ بڑھا دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، دروغ گوئی، جھوٹی باتیں کرتے ہیں اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے ان کو عذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب ہوگا، المناک عذاب ہوگا۔ ان کے دلوں کے اندر نفاق کی بیماری پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی، اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کو دیکھ کر یہ برداشت نہیں کر سکتے، اب پھر اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کی وجہ سے مسلمانوں کو جو فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہ فوائد ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اپنا اصل باپ دادے والا دین وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ نفاق کا مرض ان کے دلوں میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ کتاب مبین قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات نازل ہوتی ہیں، اہل ایمان کو اس سے فائدہ ملتا ہے، وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں، اہل کفر کفر پر ڈٹے رہتے ہیں، اور اہل نفاق ان کے دلوں کی بیماری اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی وجہ سے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں اور گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، اللہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور گمراہ بھی کرتا ہے، اور گمراہ کرتا ہے فاسقوں کو، نافرمانوں کو، وہ بجائے نصیحت حاصل کرنے کے الٹا ضد بازی میں آ جاتے ہیں، وہ اور زیادہ گمراہیوں کی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اہل کفر اور اہل نفاق کی حالت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری حالت اہل ایمان والی بنا دے اور اہل کفر اور اہل نفاق کی حالات سے ہمیں بچا کے رکھے۔ استغفر اللہ لی ولکم وللسائر